رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع قضائے عمری کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور ان میں کیا کچھ پڑھنا ہے؟ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور ان کی تعداد معلوم ہی نہیں، تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع یہ 4 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کی پوری زندگی کی قضا نمازوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھ کہ کیا اس نے مکمل طور پر ادا کیا تھا یا نامکمل چھوڑ دیا۔ پس اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل نماز لکھی جائے گی، اور اگر اس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو فرمائے گا کہ دیکھیں کیا میرے بندے نے کوئی نفلی عبادت کی ہوئی ہے۔ پس اگر اس نے کوئی نفلی عبادت کی ہوگی تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کی فرض نماز میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کے نفل سے پوری کر دو، پھر تمام اعمال کا اسی طرح مواخذہ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ نماز ایک فرض عبادت ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کا ہوگا۔ اگر کسی کی نماز درست ہوئی، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی بیشی نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے۔ اگر اس کی نماز میں کوئی کمی بیشی نکلی ہو تو اس کے باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو نماز ہمیں بغیر کسی شرعی عذر کے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی عذر لاحق آ گیا، یعنی آپ سفر میں تھے یا طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا پھر کوئی بھی شرعی عذر تھا، آپ سے نماز قضا ہو گئی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں وہ قضا نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ہماری جو نماز قضا ہوئی ہے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہ قضا نماز ادا کر کے اس فرض سے بری ذمہ ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف اس طرح کی پوسٹیں چل رہی ہیں کہ جو قضا نماز یعنی قضائے عمری کے جو نوافل ادا کی جاتے ہیں وہ کس طرح پڑھنے ہیں اور یہ کب پڑھنے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات کہ یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی بہت سی نماز قضا ہوئی ہوں، تعداد معلوم نہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی یہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھنے سے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ اب یہ پوسٹیں اس وقت سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل چل رہی ہیں، اور میرے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ اس کو صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے ثواب سمجھ کر اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے اور نہ ہی علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یہ حدیث کتب احادیث میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔
ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں تک پہنچائے، آگے شیئر کر دیں گے۔ تو یہ جو اس وقت پوسٹنگ چلائی جا رہی ہیں، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت روایات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ اگر اس طرح ہو کہ رمضان کے آخری جمعہ بس 4 رکعت پڑھنے سے ساری قضا نمازیں معاف ہو رہی ہیں، ان کے کفارے کے لیے کافی ہیں، پھر سارا سال انسان سویا رہے اور اپنی نمازیں وہ اس طرح جان بوجھ کر قضا کرتا رہے معاذ اللہ، اور پھر رمضان کے آخری جمعہ یہ 4 رکعت پڑھ کے تمام نمازوں سے بری ذمہ ہو جائے اور بالکل پاک صاف ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر جان بوجھ کر قضا کی ہے تو توبہ بھی لازم ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا آپ کے ذمہ باقی ہے۔ جب تک وہ نماز قضا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ وہ فرض باقی ہے، وہ قضا کرنے کے بعد ہی آپ اس فرض سے بری ذمہ ہوں گے۔ تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا پر پوسٹیں چلائی جا رہی ہیں جسے آپ ثواب سمجھ کر آگے شیئر کر رہے ہیں، جبکہ الٹا آپ گنہگار ہو رہے ہیں، الٹا آپ ایک جھوٹی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کو شیئر کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ انجانے میں تو اس چیز پر بالکل بھی آپ نے توجہ نہیں کرنی، اور جن ویڈیو میں آپ کو اسلام مل رہی ہو اور جن میں ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے، اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، اور اس طرح کی پوسٹوں کو شیئر کرنے سے باز آئیں، اور اس طرح یہ نہ ہو کہ انجانے میں وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ جو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں یہ عمل کر کے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ نے بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں، وہاں پر آپ اس آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا ہے، آپ جہنم کے مستحق بن رہے ہوں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی نماز کتب احادیث میں نہیں آتی، اور نہ ہی یہ عقل میں بیٹھنے والی بات ہے کہ پورا سال آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جو کہ فرض عبادت ہے، جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ وہ 4 رکعت پڑھنے سے وہ ساری نمازیں جو ہزاروں رکھتے ہیں پورے سال کے وہ معاف ہو رہی ہیں، ان کے کفارے کے لیے 4 رکعت کافی ہیں۔ تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ قضا نماز اور ادا نماز میں کیا فرق ہے اور یہ نمازیں کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے، جبکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اس کو علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئی ہیں اور کس وقت کی کم، تو اس کو چاہیے کہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ باقی اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل و سنن کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کرے۔ اس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی 5 نمازیں مع وتر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں۔
اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ تو یہ ہے قضا نمازیں ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔